بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایۃ المعارف جزء اول کا سبق نمبر 14 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت قال الحکیم المتعلہ سے لے کر فاذا فرغت ذالک تک۔ آج کی عبارت کا کلی عنوان امام غائب امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہیں۔ اس کے ذیلی نکات 5 ہیں۔ پہلا نکتہ جو آج کے درس میں بیان کیا جائے گا وہ ہے ملا مہدی نراقی گزشتہ سوال کے بارے میں جواب کیا دیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے، آج اس کا جواب یہاں پہ ملا مہدی نراقی بیان فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ امام مہدی علیہ السلام معرفت الہی کا واسطہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نکتہ ہے لطف کا انحصار ظہور میں نہیں ہے، بلکہ اگر غائب بھی ہو امام پھر بھی لطف صدق آتا ہے۔ چوتھا نکتہ ہے غیبت امام بعض لوگوں سے ہے، سب سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ کسی سے بھی نہ ملتے ہوں، کوئی بھی انہیں نہ دیکھتا ہو، بلکہ بعض لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پانچواں نکتہ اور آخری ہے سوال ایک ہے اور محقق لاہیجی کا جواب۔ فرماتے قال الحکیم المتعلہ الملا محمد مہدی نراقی فی الجواب عن ذالک۔ فرماتے حکیم یعنی فیلسوف، متعلہ یعنی خدائی اور الہیات والا، ملا کہتے ہیں اس شخص کو جو علم سے پر ہو، بھرا ہوا ہو علم سے، جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ نام محمد مہدی نراقی اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، سوال طلاب کرام غور فرمائیے گا۔ گزشتہ درس میں یہ تھا کہ جب آپ نے ثابت کیا کہ امام لطف ہے تو اس لطف کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر بھی ہو، اگر وہ ظاہر نہیں ہے تو پھر لطف کیسا؟ یہ سوال تھا جس کا ہم نے اختصار کے ساتھ وہاں جواب دیا، لیکن عبارت کی صورت میں یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ملا مہدی نراقی فرماتے ہیں ان ظہور الامام الثانی عشر ارواحنا الفدا وتصرفہ فائدۃ من فوائد وجودہ، کہ امام زمان علیہ السلام 12ویں امام جس پہ ہماری جانیں قربان ہوں، ان کا ظہور اور تصرف یعنی ہمارے درمیان میں رہنا اور ظاہری حوالے سے کام کو انجام دینا، یہ ایک فائدہ ہے امام کے وجود کے متعدد فوائد میں سے۔ یعنی ظہور ظاہری حساب سے ہمارے درمیان رہ کے شرعی کام انجام دینا، ہمیں ایصال الی المطلوب تک لے جانا، یہ ایک فائدہ ہے وجود امام کا، منحصر نہیں ہے فائدہ کہ یہی ہے، اگر امام نہیں ہے تو بس فائدہ ہی نہیں ہے۔ لأن فوائد وجودہ کثیرۃ وإن کان غائبا، چونکہ وجودہ کی ضمیر جائے امام ثانی عشر کی جانب، چونکہ امام زمان علیہ السلام کے وجود کے فوائد بہت زیادہ ہیں اگرچہ امام غائب ہو۔ وہ فوائد یہ ہیں، الاول پہلا فائدہ انہ قد ورد فی الحدیث القدسی عنہ تعالی انہ قال، بتحقیق حدیث قدسی میں آیا ہے خدا کی طرف سے جو آیا کہ خدا نے فرمایا انہ قال کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ مصابیح الانوار کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث قدسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 405۔ ترجمہ یہ ہے طلاب کرام جی، بعض لوگ ترجمہ یوں کرتے ہیں میں تھا مخفی خزانہ، بعض لوگ محققین آغا جواد عاملی جیسے ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں ہوں مخفی خزانہ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، ویسے میں نے بس خلق کی مخلوق تاکہ پہچانا جا سکوں۔ فَيُعْلَمُ مِنْهُ، اس حدیث قدسی سے پتہ چل جاتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان الباعث علی ایجاد الانسان هو المعرفۃ باللہ، جو چیز باعث بنی، سبب بنی خدا کے لیے انسان کو ایجاد کرنے کے لیے، وہ ہے معرفت الہی۔ یعنی انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ معرفت الہی تک پہنچے،
خدا کی معرفت حاصل کرے. جب یہ ایسے ہے تو فَلْيَكُنْ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَرْدٌ بَيْنَ أَحَدِ الْإِنسَانِ يَعْرِفُهُ كَمَا هُوَ حَقُّهُ. تو پھر ہونا چاہیے ہر دور میں، ہر وقت میں ایک ایسا شخص انسانوں کے درمیان میں سے جو خدا کو پہچانے جس طریقے سے خدا کو پہچانے کا حق ہے، ہونا چاہیے. وَلَا تَحْصُلُ الْمَعْرِفَةُ كَمَا هُوَ حَقُّهُ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ وَالْإِمَامِ. اور یہ خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی کما حقہ، نبی اور امام کے علاوہ اشخاص میں. یعنی کوئی بھی شخص نہیں ہے جس میں اتنی ظرفیت، اتنی وسعت موجود ہو کہ خدا کی کما حقہ معرفت حاصل کر سکے. اگرچہ یاد رکھیے گا طلاب کرام عزیز، بعض احادیث میں ملتا ہے کہ خدا کی کما حقہ معرفت ممکن نہیں، اور بعض علماء نے بھی اسی کو بیان کیا ہے. لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ انسانی وسعت کے حساب سے جتنا حق معرفت ہے اتنا حق معرفت حاصل کرنا نبی اور امام کے لیے ہی ہے، چونکہ ان کے وجود میں اتنی وسعت اور ظرفیت پائی جاتی ہے اور دیگران میں یہ وسعت نہیں ہے، لہذا اتنی معرفت تک وہ نہیں پہنچ سکتے. فلا بد فی من وجود الحجت فی الارض حتی تحصل المعرفت به. تو بس ضروری ہے ایک ایسی حجت یا امام ہادی رہبر کا موجود ہونا زمین پر، تاکہ اس معرفت حاصل ہو بھی اس خدا کے بارے میں کما ہو حق ہو بین الناس ہے، جس طریقے حق معرفت ہے لوگوں کے درمیان، اس طریقے سے اس کے پاس خدا کی معرفت حاصل ہو، تاکہ اس حدیث قدسی کے جملے کا مفہوم و معنی و مراد حاصل ہو سکے. چونکہ اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے مخلوق تو پیدا کی لیکن وہ اس کی معرفت تک کوئی ایسا نہیں ہے جو بالکل پہنچ ہی نہ سکے، تو یہ ہو جائے گا کہ خدا نے جو مخلوق خلق کی وہ بے مقصد ہے. در حالانکہ خدا انتبت الحکیم ہے، کوئی حکیم فاعل کبھی بھی بے مقصد اور عبث فعل انجام نہیں دیتا. بس ثانی دوسرا فائدہ وجود امام زمان علیہ الافت ثنا کا، ان مجرد وجود ہی لطف، خالی وجود امام ایک لطف ہے، وہ فیض فی حق الناس، اور رحمت الہی ہے، نظر کرم ہے لوگوں کے درمیان میں. ولو لم یکن ظاہرا، اگرچہ وہ ظاہری حساب سے ہمارے سامنے موجود نہ ہو. یعنی خود وجود، اصل وجود، چونکہ وجود عام ہے نا طلاب کرام عزیز، ایک ایسا وجود ہے جو ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے سے درک ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ دیوار ہے، کتاب ہے، قلم ہے، یہ یا ہمارے ارد گرد جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. اور کچھ ایسے وجودات ہیں جو ہمیں حواس خمسہ اور ظواہر کے ذریعے سے درک نہیں ہو سکتے، ان پر ایمان ضروری ہے اور ہیں وجود. یعنی کوئی چیز دکھائی نہیں دے، حواس خمسہ ظاہریہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم نہ ہو، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وجود امام لطف ہے اگرچہ ظاہر نہ ہو، لأن وجودہ باعث نزول البرکات والخیرات، چونکہ وجود امام سبب بنتا ہے کہ برکات اور خیرات آسمان سے نازل ہوں. یعنی اس کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ زیارت جامع کبیرہ میں بھی یہی ہے کہ آپ کی وجہ سے خداوند متعال آسمان سے بارش برساتا ہے. وَمُقْتَضٍ لِدَفْعِ الْبَلِيَّاتِ وَالْآفَاتِ، اور امام کا وجود سبب بنتا ہے کہ مشکلات و مصیبات زمینی و آسمانی دور ہو جائیں. وَسَبَبٌ لِقِلَّةِ سُلْطَةِ الشَّيَاطِينِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ عَلَى الْبِلَادِ، اور امام علیہ السلام کا وجود سبب بنتا ہے کہ شیاطین جن و انس کا ملک مسلمین پر اور انسانی معاشرے پر، شہروں پر سلطہ اور احاطہ کم ہو جائے. طلاب کرام اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ بعض مقامات پہ ہے ان کا شیاطین جن و انس کا. فَإِنَّ آثَارَ الشَّيَاطِينِ كَمَا وَصَلَتْ إِلَى الْبَشَرِ دَائِمًا، بس جس طریقے سے شیطان کے آثار پہنچے ہیں لوگ انسانوں تک ہمیشہ پہنچتے رہتے ہیں. آثار شیطان کے طلاب کرام وسوسے شیطانی ہے، غلط خیالات وہ ذہن میں ڈالتا ہے، برائی کی جانب دعوت دیتا ہے، اس کے سامنے آثار نظر آتے جتنی بھی برائیاں ہیں
کذالک اسی طریقے سے ہی لازم ان تصل آثار رئیس الموحدین تو وہ الحجت الہیت الہم، تو ضروری ہے تو جو موحدین یعنی توحید کے ماننے والوں کا جو رہبر ہے اس کے آثار بھی ہونے چاہیے، اور وہ رہبر ہے حجت الہی الہم لوگوں کی جانب۔ یعنی جب شیطان کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ضروری ہے تو جو الہی نمائندہ ہے اور توحید کا محور اور مرکز ہے جس کے ذریعے سے ہم توحید تک پہنچ سکتے ہیں اس کے بھی آثار ہونے چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم شیطان کے آثار کو مانیں اس کے آثار ہمیں نظر ہی نہ آئیں؟ یہ ہمیں کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن وہاں سے کوتاہی نہیں ہے۔ فوجود الحجت فی مقابل شیطان للمقاومۃ وجنودہ، بس حجت کا وجود یعنی امام غائب یا ہو یا ظاہر اس کا وجود شیطان کے مقابلے میں اس لیے تاکہ شیطان کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ یعنی امام ہمارا ہاتھ پکڑ کے، باطنی ہاتھ پکڑ کے، ہمارے باطن میں تصرف کر کے جب ہم ان کی اپنے آپ کو اس کی ولایت کے تحت لے جاتے ہیں لیکن مقصود تک پہنچاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو شیطانی قوتیں مقابلہ کرتی ہیں ان مقابلے میں کامیابی کے لیے امام علیہ السلام ہماری مدد فرماتے ہیں۔ فلو لم یکن للامام وجود فی الارض صارت سلطنت الشیطان ازید من سلطنت اولیاء، بس امام کے لیے اگر زمین میں وجود نہ ہوتا یعنی امام موجود زمین میں نہ ہوتے تو شیطانوں کا احاطہ اور حکومت زیادہ ہوتی اولیاء کی سلطنت اور اولیاء سے۔ ظاہری سلطنت مراد نہیں ہے طلاب کرام عزیز، باطنی کنٹرول مراد ہے۔ فلا یمکن الانسان المقاومت فی مقابل جنود شیطان، نتیجہ یہ ہوتا اگر وجود امام زمین پہ نہ ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ انسان کے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی، صلاحیت نہ ہوتی کہ شیطان کے لشکروں کے مقابلے میں اپنا استقامت دکھا سکے، ثابت قدم رہ سکے۔ ان کا ثابت قدم رہنا یہ امام کے وجود کی ایک برکت ہے جو اس کو باطن میں طاقت دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے الہام کے ذریعے سے۔ والثالث، اور تیسرا فائدہ یہ کہ ان غیبت الامام ثانی عشر ارواحنا فدا تکون عن اکثر الناس لا عن جمیعہم، امام زمان علیہ السلام کی غیبت اکثر لوگوں سے سب سے نہیں ہے، لوجود جمع یتشرفون بخدمتی، چونکہ کافی لوگ موجود ایسے ہیں جو پہنچے ہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ وَيَأْخُذُونَ جَوَابَ الْغَوَامِزِ مِنَ الْمَسَائِلِ، مشکل مسائل کا جواب ان سے طلب کیا ہے۔ وَيَهْتَدُونَ بِهِدَایَتِهِ، اور امام علیہ السلام کی ہدایت کے ذریعے سے وہ ہدایت پا گئے ہیں۔ جب غلط مسئلہ بتا رہے تھے تو امام علیہ السلام ان کو ہدایت ایسی کر دی کہ صحیح مسئلہ بتایا، راستے بھٹکے ہوئے والے کو امام علیہ السلام صحیح راستہ دکھلا دیا۔ وَإِن لَمْ يَعْرِفُوهُ، اگرچہ وہ امام علیہ السلام کو نہ پہچانتے ہوں لیکن اس نے اپنا کام جو لطف ہے وہ انجام دیا۔ انتہا ملخص و کلام ہی، یہاں تک ان کا کلام کا خلاصہ مکمل ہو ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو انیس الموحدین صفحہ نمبر 132 سے لے کر 134 تک ہے۔ سوال، طلاب کرام سوال یہ ہے کہ ان الامام یجب وجودہ لو لم یکن لطف آخر مقامہ، سوال یہ کہ امام کا وجود واجب ہے لیکن اگر اس کے مقام پر دوسرا لطف نہ آئے، جیسے کہ عصمت جمع الناس ہے، سب لوگوں کا معصوم ہونا، گناہوں سے پاک، یہ اگر اس کی جگہ پہ نہ ہے پھر وجوب ہے، ویسے واجب نہیں ہے۔ یہ سوال ہے تو الجواب واضح، اس کے بارے میں جواب واضح ہے، چونکہ لأن المفروض عدم اقامت هذا اللطف، چونکہ فرض کیا گیا ہے کہ اس قسم کا لطف قائم نہیں ہے، یعنی سب لوگ معصوم نہیں ہیں۔ وَإِلَّا، اور اگر سب لوگ معصوم ہوتے تو فلا موجب لبعث الرسل والانبیاء اذن، تو اتنے رسول، اتنے انبیاء، اتنے اوصیاء بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کما لا یکفا، جس کی بات واضح ہے، یہ آئے ہیں تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ لوگ سب کے سب راہ راست پہ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے۔ فوجود الامام کو وجود نبی واجبن، بس امام کا وجود نبی کے وجود کی من واجب ہے، فیما ان مقامات میں اذا لم یکن الناس معصومین، جہاں پہ لوگ معصوم نہ ہوں، کما هو المفروض، جیسا کہ فرض یہی کیا گیا ہے کہ لوگ معصوم نہیں ہیں، تب امام کے وجود کو لایا گیا ہے اور خلق کیا گیا ہے۔ سوال، وہو، یعنی
اس گزشتہ کے علاوہ ہے، اس کا جواب بھی ہو گیا۔ وہ ان الامام یجب وجود فیما اذا علم بخلوه عن المفسدت، امام کا وجود واجب ہے ان مقام میں جہاں پہ یقین ہو کہ امام کا وجود مفسدے سے خالی ہے، یعنی اس میں کوئی مفسدہ نہیں ہے۔ وحیث لا علم به، جب خلو عن المفسدہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو فلا یکون وجود الامام واجبا، یعنی یقین نہیں ہے کہ اس میں کوئی مفسدہ نہیں ہے تو پھر امام کا وجود واجب نہیں ہے۔ جب امام کا وجود واجب نہیں ہے تو فلا فائدۃ فی دعوی عدم العلم بالمفسدۃ، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ یقین نہیں ہے مفسدے کے بارے میں، بلکہ ہو تو سکتا ہے، چونکہ احتمال تو ہے کہ ہو سکتا ہے مفسدہ ہو، لأن احتمالها، چونکہ مفسدے کا احتمال قادح ثابت ہے فی وجوب نصب الامام، امام کے نصب کے وجوب میں، چونکہ ہو سکتا ہے اختلاف امت ہو جائے، اور جیسا کہ ہوا بھی صحیح کمالائف کی جس کے بعد جب یہ مفسدہ ہے تو پھر اس کو امام کا وجود واجب ہی نہیں ہے۔ وَأَجَابَ عَنُ الْمُحَقِّقُ اللاہجی قدس، اس سوال کا طلاب کرام محقق لاہجی نے جواب یوں دیا ہے کہ بِأَنَّ الْأُمُورَ الْمُتَعَلَّقَةَ بِالْإِمَامِ عَلَى قسمین، وہ کام جو امام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں دو قسم کے ہیں، الدنیاویت والاخرویت، دونوں اعراب صحیح ہیں، ایک دنیاوی کام ہیں دوسرے اخروی۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَفْسَدَ وجود الامام بالنسبت للامور الدینیت معلومۃ الانتفاع، اور وضیح واضح ہے کہ امام کے وجود کا مفسدہ دینی امور کی جانب بالکل نہیں ہے، معلومت یعنی یقینی ہے کہ اس میں یعنی دینی معاملات کے بارے میں امام کا مفسدہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دینی حکم کوئی پامال ہو رہا ہو امام کے وجود سے، یا امام کا وجود رکاوٹ بن رہا ہو کسی دینی کام کے لیے، دینی امر کے لیے، ایسا نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو فإن المفاسد الشرعیۃ فی الامور دینیت معلومۃ شرعا، تو باقی رہتے ہیں شرعی مفاسد دینی امور میں، وہ ان کا تو شرعی لحاظ سے واضح ہے، معلوم ہے۔ ولا يترتب شیء منها علی وجود الامام، ان امور میں سے کوئی بھی چیز وجود امام پر موقوف نہیں ہے جہاں پہ شرعی مفسدہ ہو رہا ہے۔ وہذا ضرور عند العارف بالمفاسد الشرعیۃ، یہ بات واضح ہے، ضروری یعنی بدیہی ہے اس شخص کے نزدیک جو مفاسد شرعیہ سے آگاہ ہے۔ وحیث کان کل واحد منا مکلف بترک المفاسد الشرعیۃ، بس جب ہم میں سے، آپ میں سے ہر ایک مکلف ہے کہ مفاسد شرعیہ کا ترک، یعنی ہر وہ چیز جس میں شرعی نقصان ہے ہمارا اس کو ترک کرے، یعنی محرمات کو ترک کرے، تو فلا یجوز ان لا تکون تلک المفاسد معلومۃ لنا، تو پھر ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ مفاسد ہمارے لیے معلوم نہ ہو، معلوم ہمیں ہونا چاہیے معلوم۔ وَإِلَّا اگر ان مفاسد کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو لازم تکلیف بالمجہول ہے، تو یہ تکلیف بالمجہول آ جائے گی، چونکہ جب ایک بات ہے کہ مفاسد شرعیہ موجود ہیں، ہم ان کے مکلف ہیں کہ ہم ان سے بچیں، ہم ان کو ترک کریں، اور اگر وہ مفاسد ہمیں معلوم نہ ہوں اور ہمارے تکلیف بھی دی گئی ہو، مکلف بھی بنایا گا ان سے بچنے کے لیے، ایک دوسری طرف میں ان کا بارے میں پتہ نہ کیا ہو، یہ تکلیف مجہول ہو جائے گا، تکلیف من مجہول محال ہوتی ہے، وہ کما ترا، یہ اس بات کی مانند ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْن من الواضح، نیز یہ بھی واضح ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم کا جواب ہے، ان نصب الامام بنسبت الامور الدینیت لا مفسدۃ فیہ، کہ امام کا تقرر اور تعین دینی کاموں کی بنسبت اس میں کسی بھی قسم کا مفسدہ نہیں ہے۔ اذ الامور دنیویت راجت الى مصالح العباد ومفاسدهم فی حیاتهم الدنیویت حفظ النوع والاخلال بھی، چونکہ جو دنیاوی کام ہیں ان کی بازگشت ہے بندوں کی مصلحت اور مفسدے کی جانب ان کی دنیاوی حیات میں، اور نوع انسان کی حفاظت میں جس میں ہو، اور اس والاخلال بھی اس میں خلل ڈالنے میں نقصان ہے، مفسدہ ہے۔ وہی معلومۃ لکافت العلماء، یہ بات تو سب عقلائے عالم کے لیے واضح ہے، معلوم ہے۔ ولا يترتب من وجود الامام شیء من الفاسد فیہا، بس نتیجہ نکلتا ہے کہ وجود امام سے کوئی بھی مفسدہ ان چیزوں، دنیاوی چیزوں میں یا اخروی چیزوں میں، شرعی چیزوں میں یا دنیاوی چیزوں میں مفسدہ کوئی ظاہر نہیں آ رہا، بل العقل جازم، بلکہ عقل یقین رکھتی ہے، حکم لگاتی ہے کہ بِأَن لَا يُمْكِنُ صَدُّ مَفَاسِدِ أُمُورِ الْمَعَاشِ إِلَّا بِوُجُودِ سُلطان قاہر عادل، ممکن ہی نہیں
روکا جا سکے معاملات زندگی کے مفاسد و نقصانات کو روکا جا سکے سوائے ایک ایسے سلطان کے وجود سے جو غالب ہو اور عادل ہو، جس کے تسلط میں ساری حکومت ہو، ساری عوام ہو، سارے لوگ ہوں، اس کے بغیر زندگی کے مفاسد نہیں رک سکتے، ورنہ اگر ان کے تحت نہیں ہو تو پھر جتنا امام کی حکومت سے دوری اتنے مفاسد زیادہ۔ تو طلاب کرام عزیز، یہاں تک ہمارا آج کا درس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام زمان علیہ فتح ثنا اگر ہمارے درمیان سے غائب ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی سے بھی نہیں ملتے، بلکہ نہیں، آج بھی غیبت کورا میں بھی بعض لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ کہ وجود امام جو کہ لطف ہے، قطعاً منحصر اس میں نہیں ہے کہ لطف تب ہو سکتا ہے جب ظہور ہو اس کا، نہیں، اگر ظہور نہ ہو اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو اس درس میں بیان کیے گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔